الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 107 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 108 سے آیت نمبر 110 تک پڑھیں گے۔ یہاں پہ بھی خطاب جو ہے بنیادی طور پہ منافقین اور جو اہل کتاب میں سے لوگ تھے جو کہ اسلام قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، مختلف بہانے لگاتے تھے، ان سے خطاب چل رہا ہے۔ سوالی انداز میں اللہ تعالیٰ ان سے مخاطب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے بھی اس قسم کے سوالات کرو، اس قسم کی ڈیمانڈز کرو جیسے سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے، جیسی ڈیمانڈ ان سے کی گئی تھیں؟ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو جو کوئی کفر کے ایمان کے بدلے کفر کو لے گا تو وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑے گا۔ اب یہاں پہ اس آیت سے پتہ لگ رہا ہے کہ وہاں پہ جو یہ تھے منافق قسم کے لوگ یا یہودی جن کی طرف پیغمبر بھیجے گئے، اللہ کے نبی آئے ان کی طرف پیغام سنانے کے لیے، تو ان سے مختلف قسم کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، مختلف قسم کے سوالات ان سے کر رہے تھے کہ ایسا کیوں نہیں، ایسا کیوں نہیں۔ ان کے سوالات کا تذکرہ مختلف جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا بھی ہے۔ ایک جگہ اس قسم کا بھی تذکرہ ملتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک کوئی ایسی قربانی ہمارے سامنے نہ آئے جس کو آسمان سے آگ آ کے جو ہے وہ کھا جائے، لے جائے۔ یعنی کہ یہ نشانی پہلے دور میں ہوا کرتی تھی، یہ قبولیت کا ایک علامت ہوتی تھی کہ قربانی اللہ کے حضور پیش کی جاتی تھی، کھلے میدان میں رکھ دیا جاتا تھا تو آسمان سے ایک بجلی آتی تھی اور اس قربانی کو اچک لے جاتی تھی، وہ اسی ایک نشانی ہوتی تھی کہ قربانی جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے۔ تو یہ ایک پہلے نشانی تھی جو کہ ختم کر دی گئی تھی، اب اس طریقے سے نہیں ہوتا تھا، تو اسی چیز کی وہ ڈیمانڈ دوبارہ کر رہے تھے کہ ایسا کیوں نہیں ہوگا، ہم تو اس وقت تک ایمان نہیں لیں گے جب تک یہ معجزہ ہم نہیں دیکھیں گے۔ تو اس قسم کے اعتراضات کا ایک تو جواب اللہ تعالیٰ نے جو پچھلی آیت ہم پڑھی کہ ماں ننسخ والی آیت ہے، اس میں اسی کا جواب بنتا ہے کہ یہ نشانی اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی باقی رہتا ہے یا بھلا دیتا ہے، ان کو مٹا دیتا ہے یا اس سے بہتر لے آتا ہے، تو یہ اللہ کی قدرت کے اوپر منحصر ہے، اللہ جس طرح چاہے وہ کرتا ہے۔ اب جب تم نشانی مانگ رہے ہیں، پہلے دور میں نشانی تھی، اللہ نے اس نشانی کو ختم کر دیا، اب اس چیز کو نہیں تمہاری ڈیمانڈ پوری کی جائے گی۔ یہ بھی کہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ مختلف دور کے حساب سے مختلف نشانیاں رکھتا ہے۔ ایک طرف یہ جواب دیا گیا، دوسری طرف یہاں پہ بھی اسی قسم کی بات کو دہرایا جا رہا ہے کہ تم اس قسم کے سوالات کرنا چاہتے تھے، موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے، اور موسیٰ علیہ السلام کے سوال میں اتنا بڑا سوال بھی کر دیا گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ارنا اللہ جہرتن، کہ ہم اللہ کو واضح سامنے کر کے دکھاؤ، یعنی کہ کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے بغیر ہم مانیں گے نہیں۔ یعنی کہ ڈیمانڈ پہ ڈیمانڈ وہ کرتے جاتے تھے، موسیٰ علیہ السلام ڈیمانڈ ان کی پوری کرتے جاتے تھے، لیکن مسئلہ تھا کہ وہ ماننا چاہتے ہی نہیں تھے، تو آخر پر انہوں نے وہ ڈیمانڈ سامنے رکھ دی کہ جو کہ پوری کرنا ممکن ہی نہیں تھا، کہ اللہ کو سامنے لا کے دکھاؤ کدھر ہے اللہ۔ اب یہ چیز وہ ہے جو کہ دکھائی نہیں جا سکتی، اللہ تعالیٰ کوئی نہیں ڈائریکٹ دیکھ سکتا، تو یہاں پہ آ کے وہ اڑ گئے کہ ہم اللہ کو سامنے سے دیکھیں گے پھر مانیں گے۔ تو یہ یعنی کہ جب انسان نے ماننا نہ ہو تو مختلف قسم کے سزا جو ہے حجتیں انسان قائم کرتا ہے، اور سوال پہ سوال جو ہے لا کے پھینک رہا ہوتا ہے سامنے۔ تو یہاں پہ بھی اسی چیز کو یعنی کہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ تم اس قسم کے سوالات کرنا چاہتے جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے تھے، تو اصل میں اس سوالات کے پیچھے مقصد جو ہے وہ بات کو نہ ماننا ہوتا ہے، ایمان نہیں لانا ہوتا بلکہ کفر کرنا ہوتا ہے، انکار کرنا ہوتا ہے۔ تو اس انکار کے بہانے انسان ڈھونڈ رہا ہوتا ہے وہ یہ کیوں نہیں ہے، یہ کیوں نہیں ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے گا جو کہ ایمان کے بدلے میں پھر کفر کو بھی لے گا تو پھر دور کی گمراہی میں جا پڑے گا، وہ سیدھے راستے پر نہیں پھر وہ آ سکتا۔ اس کو اللہ فرمایا کہ ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تمہارے ایمان کے بعد پھر تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں۔ یعنی کہ اہل کتاب میں سے جو لوگ اس قسم کے سوالات کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں، ان کی خواہش یہ ہے کہ جو تم ایمان لے آئے ہو، بات کو ماننے والے بن گئے ہو، تمہیں دوبارہ انکار کی طرف لے جائیں، پھر تم انکار کرنے والے بن جاؤ، تم بھی اسی طرف آؤ، ہاں یہ بھی تو ہونا چاہیے، یہ بھی ہونا چاہیے، یہ نہیں ہو رہا پھر تو نہیں ایسا ہو سکتا، یعنی دوبارہ کسی طریقے سے کسی بہانے تمہیں کفار کی طرف لوٹا دیں، انکار کرنے والے بن جاؤ، تم بھی کافر بن جاؤ، ایمان سے ہٹ جاؤ۔ اور اگر حسد من عند انفسہم، یہ ان کے دلوں کا حسد ہے ان کے اندر سے، بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ حق ان کے پر واضح ہو چکا ہے، وہ جان چکے ہیں حق واقعی ہے، لیکن ماننا نہیں، ایک حسد ایک بغض دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس وجہ سے وہ بہانے پہ بہانہ بنائے چلے جا رہے ہیں۔ اور یہ چیز جو ہے یہ خالی ان تک محدود نہیں ہے، یہ چیز آج تک ہمارے اندر بھی آئی ہوئی ہے، جو ہم فرقہ بندی کے اندر جو ہے پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، کسی شخصیت پرستی کے اندر گھسے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہم نے اس کو ماننا نہیں ہوتا، کسی شخصیت پرستی ہمارے اندر آ گئی تو اس شخص کو جو ہے ہم نے کسی صورت بھی اس کو جھوٹا برداشت نہیں کر سکتے،
کسی شخص سے محبت ہمارے دل میں آ گئی ہے، اگر چاہے وہ کوئی سیاستدان ہو، کوئی عالم دین ہو، کچھ بھی ہو، اگر اس کی محبت ہمارے دل میں گھر کر گیا ہے تو اب اس کے خلاف ہم کوئی بات برداشت نہیں کریں گے، کوئی چیز ایسی نہیں ہم سنیں گے جس سے وہ جھوٹا پڑ رہا ہو یا وہ غلط ثابت ہو رہا ہو، ہم اس پہ کوئی نہ کوئی بہانہ جو ہے وہ لگاتے چلے جائیں گے، چاہے سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ ہاں بات جو کہی جا رہی ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن اس کو ہم نے ماننا نہیں ہوتا۔ اس لیے جو فرقے اندر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے فرقے کے خلاف جو بات جا رہی ہوتی ہے وہ انسان اس کو قبول نہیں کرتا، برداشت نہیں کرتا، لیکن بات سمجھ میں آ رہی تھی، بات واضح ہو رہی ہوتی ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ حق ہے، ایسا ہی ہے، لیکن جو دلوں میں بغض بٹھا لیتے ہیں، نفرت بیٹھ جاتی ہے دل کے اندر، یا کسی کی محبت دل کے اندر بیٹھ جاتی ہے، تو وہ چیز جو حق کو قبول نہیں کرنے دیتی، حالانکہ وہی چیز ایک نیوٹرل آدمی کے سامنے پیش کی جائے گی، وہ قبول کرے گا، مانے گا کہ ہاں حق یہی ہے، لیکن جس نے نہیں ماننا ہوتا وہ اس کے اوپر بہانے بازیاں کو کرتے چلا جاتا ہے، سوال پہ سوال اٹھاتا چلا جاتا ہے۔ یہی کام یہ لوگ کر رہے تھے، اللہ بتا رہا ہے کہ تبین لہم الحق، حق کو واضح ہو چکا تھا، لیکن حسد تھا دل کے اندر جس کی وجہ سے وہ نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ نے کہا فاعفوا واصفحوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر درگزر کرو، نکل جاؤ آگے، پھر ان سے یعنی کہ گویا کہ لجنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ انہوں نے نہیں ماننا، حق تو واضح ہو گیا، جو حق واضح ہونے کے باوجود نہیں مانتا پھر اس کو گویا کہ چھوڑ دینا چاہیے، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک اللہ تعالیٰ کو اپنا حکم نازل کر دے، یعنی اللہ تعالیٰ کوئی اور پھر راستہ نکال دیتا ہے، ان کے پیچھے لگنے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ حکم یہ دے رہا ہے کہ وہ اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، یعنی کہ تم اپنے یونٹی کو قائم رکھو۔ یہاں پہ ہم ذہن میں رکھیں اقیم الصلاۃ سے مراد سیدھا سیدھا تو یہ نماز قائم رکھو، لیکن نماز خالی کوئی یہ اٹھک بیٹھک کا نام نہیں ہے، نماز ایک مسلمانوں کو یونٹی کا سمبل بھی ہے، تو نماز جو ہے ہمیشہ وہ باجماعت کا اہتمام جو ہے وہ ہمیشہ سے ہوتا ہے۔ آج کے دور میں ہمارے یہاں تھوڑی سی یہ چیز جو ہے وہ ہلکی پڑ گئی، لوگوں نے اکیلے اکیلے نماز پڑھنے کو بھی جو ہے وہ سمجھ لیا کہ بس ٹھیک ہے یہ بھی ہمارا فرض ادا ہو جاتا ہے، اور جو جماعت کی اہمیت ہے وہ ہمارے جو ذہنوں سے کچھ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، لیکن اس دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، رسول اللہ کے دور میں کوئی شخص یہ تصور بھی نہیں کرتا تھا کہ وہ اکیلے نماز پڑھتا رہے، جماعت کو چھوڑ دے، فرض نماز جو ہمیشہ جماعت کے ساتھ ہی پڑھی جاتی تھی۔ تو یہ جو جگہ جگہ اقیم الصلاۃ کا حکم آتا ہے، تو اس کے اندر ایک یونٹی کو قائم کرنے کا بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ اپنی یونٹی کو قائم رکھو، نماز جو ہے وہ قائم رکھو، تمہاری یونٹی ٹوٹنے نہ پائے، مسلمانوں کی ایک اتحاد کی بہت بڑی علامت ہے یہ نماز جو ہے، تو اس کی طرف بھی اشارہ دیا جا رہا ہے کہ تم اپنی یونٹی کو قائم رکھو، اپنی نماز کو قائم رکھو، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، یعنی کہ اپنا جو مالی معاملات بھی ہیں ان کو لیے چلو۔ زکوٰۃ وہ نظام ہے یعنی کہ جس کے ذریعے سے معاشرے کے اندر غربت ختم ہوتی ہے، زکوٰۃ اگر ہی بندہ ہر طریقے سے جو ہے جو بنتی ہے وہ ادا کرتا چلا جائے تو معاشرے کے اندر سے غربت ہو جائے وہ مٹتی چلی جاتی ہے آہستہ آہستہ۔ تو ان دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ بار بار پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے قرآن پاک کے اندر کہ نماز قائم رکھو جس سے تمہاری یونٹی قائم رہے، تمہارا اتحاد قائم رہے، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو تاکہ مالی طور پر تم مستحکم سے مستحکم ہوتے چلے جاؤ، دنیا میں رہنے کے لیے چیزیں بہت ضروری ہیں۔ پھر اللہ نے کہا وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو بھی تم بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے تجدوہ عند اللہ، تم اللہ کے یہاں اس کو پاؤ گے، وہ تمہاری کوئی ضائع نہیں ہوگی، رائے گاہ نہیں ہوگی، یعنی اللہ کے لیے جو تم مال خرچ کرو گے وہ یہ نہ سمجھنا کہ تمہارا کوئی نقصان ہو رہا ہے، وہ اللہ کے پاس محفوظ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، جو بھی تم اعمال کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے نوٹس میں ہے، کوئی چیز وہ اللہ سے اسکپ نہیں ہو رہی کہ تم سمجھو گے تو ضائع ہو جائے گی۔ تو یعنی کہ یہاں پہ پہلے اللہ نے بتایا کہ جو تم بات حق بیان کر رہے ہو حق ان کے سامنے واضح ہو چکا ہے، لیکن وہ جان بوجھ کے نہیں مان رہے، تو ٹھیک ہے چھوڑو، آ کے نکلو اس سے، اور تم اپنے آپ کو ضرور قائم رکھنا اپنی جگہ پہ، خود نہ منتشر ہو جانا، خود نہ کہیں غلط ہو بیٹھنا، اپنی یونٹی کو بھی قائم رکھنا، نماز کی صورت میں نماز قائم رکھنا تاکہ مسلمان ایک جگہ جو ہم متحد رہیں، اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اپنی لائن یعنی سیدھی رکھو، تو پھر جو بھی کچھ تم خرچ کرو گے اللہ کی راہ میں اس کو تم اللہ کے ہاں پاؤ گے، اور ہر عمل جو ہے وہ اللہ کے ہاں نوٹ ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ رائے گاہ نہیں جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ میں سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان آیات کے اندر جو واضح چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں، ایک چیز ہمیں یہ نظر آ رہی ہے کہ جو لوگ سوالات کرتے ہیں ان سوالات کے پیچھے اکثر جو ہے یہ ہوتا ہے، جب سوال پہ سوال ہو رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے اصل میں وہ بات کو نہ ماننا جو ہے وہ مقصود ہوتا ہے، انکار کرنا مقصود ہوتا ہے، اس کے لیے پھر جو ڈائریکٹلی انکار نہیں کرتے سوال پہ سوال اٹھا رہے ہوتے ہیں، اور اللہ نے بتا رہے کہ جو اہل کتاب میں سے لوگ چاہتے ہی اس لیے کہ تم صحیح ماننے والے لوگ بھی ہیں ان کو بھی شکوک و شبہات کے اندر ڈال دیں، ان کو بھی انکار کرنے والا بنا دیں، اور یہ کر کیوں رہے ہیں؟ اپنی حسد کی وجہ سے، حق ان کے اوپر واضح ہے لیکن وہ ماننا چاہتے نہیں ہیں، اس لیے وہ اس روش پر جا رہے ہیں۔ تو اللہ نے بتا دیا کہ ان کو چھوڑو، ان کے حال پر درگزر کرو، آگے نکلو، اپنی یونٹی قائم رکھو، اپنے معاملات سیدھے رکھو، یہاں تک اللہ تعالیٰ کوئی اور معاملہ جو ہے حکم نازل کر دے گا، کوئی اور اللہ تعالیٰ سے ذریعہ بنا دے گا کہ خود بخود یہ ایسے لوگ مغلوب ہو جائیں گے، اور جو حق والے لوگ ہیں وہ غالب آ جائیں گے، اور تاریخ اس چیز کی گواہ ہے کہ پھر ایسا ہی ہوا ہے، جو اس قسم کے لوگ تھے وہ مغلوب ہی ہوئے، جو حق تھا وہ غالب ہی آیا۔ اللہ تعالیٰ میں سے صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حق پہ میں قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔